A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, on 16th of July, I am going to teach you a lesson which is about the two great personalities of the world, especially of Iran's hero. Their names are Rustam and Sohrab. The relationship between Rustam and Sohrab is that they are Rustam is Sohrab's father and Sohrab is his great son. So first of all, I will read this lesson and you will give attention towards this lesson. Bismillahir Rahmanir Rahim. Long ago there lived in Persia, now Iran, a great soldier called Rustam. बहुत दफ़ा की बात है, आज से बहुत से सालों सैकड़ों सालों से पहले की बात है, जो आज का मौजूदा ईरान है, जिसे उसे पहले पर्सिया कहते थे. तो इसी पर्सिया या आज के मौजूदा ईरान में एक बड़ा सिपाही रहा करता था, whose name was Rustam. He was a great soldier of the world. He was a brave. He was so brave and fearless, and he had so often saved his country from foreign invasion that he was called the Shield of Persia. وہ اتنا بہادر تھا, اتنی اس میں صلاحیت تھی, اتنی اس میں جنگجوانہ صلاحیت تھی, اتنا بہادر تھا, اتنا گریٹ تھا کہ اس نے اپنے پرسیا کو یعنی موجودہ ایران کو بہت دفعہ بیرونی دشمنوں سے بچا لیا. یعنی اس کا مطلب ہے اس نے ایسا احسان اپنے ملک پر کیا کہ اس کا اب نام پڑ گیا شیلڈ آف پرشیا, کہ اگر کوئی پرسیا کا بچانے والا ہوگا, اگر کوئی اس کا شیلڈ ہوگا, سپر ہوگا, ڈال ہوگی, تو وہ صرف رستم ہی ہے. The enemies who tried to invade the country fled in fear when they heard his war cry Rustam. جو ایران کے دشمن تھے, اگر وہ کسی وقت یہ ارادہ کرتے تھے کہ ہم اس پر حملہ کریں گے, پرسیا یا موجودہ ایران پر, لیکن ان کو رستم کی یاد آتی تھی. رستم جب چلاتا تھا تو وہ خوف کے مارے سہم رہ جاتے تھے. پرسیا is safe as long as Rustam leads our soldiers, said Kaikous. ان دنوں ایران کا بادشاہ کائکوس تھا, تو کائکوس کہا کرتا تھا کہ تب تک ہمارا پرسیا یعنی موجودہ ایران, آج کا موجودہ ایران محفوظ ہاتھوں میں رہے گا, جب تک ہمارے ملک کے فوجوں کی کمانڈ رستم کے ہاتھ میں ہوگی. یعنی جب تک رستم ان کی قیادت کرے گا, تب تک ہمارا یہ پرسیا یا آج کا موجودہ ایران محفوظ ہاتھوں میں رہے گا. یہ کس کے خیالات تھے بیٹے؟ یہ کائکوس بادشاہ کے خیالات تھے, جو ان دنوں ایران کا بادشاہ تھا یا پرسیا کا بادشاہ تھا. No enemy dare threaten us. کوئی بھی دشمن ہمیں نہیں خوف دلا سکتا ہے. If any does, he shall suffer a crushing defeat. اگر کوئی بھی ان فوجوں میں, ان ملکوں کے دشمنوں میں کوئی بھی ہم پر حملہ کرنے کی جرت کرے گا, تو وہ رستم کے ہاتھوں شکست کھائے گا. یہ کائکوس کا مکمل ارادہ تھا. Unless Rustam is killed, our enemies can never hope to see victory. لیکن جب رستم کی موت آئے گی, رستم مارا جائے گا, تو ہماری فوج بھی خود بخود شکست کھائے گی. The enemies of Persia used to say. یہ پرسیا کے دشمن بھی کہا کرتے تھے کہ جب تک وہاں رستم موجود ہے, تب تک کوئی بھی حملہ کرنے کی ضرورت کرے گا. اگر کوئی اس پر حملہ بھی کرنے کی ضرورت کرے گا, تو وہ مات کھائے گا, تو وہ شکست کھائے گا رستم کے ہاتھوں. Once
In course of his travels, Rustum met a Tatar princess called Tanima. ایک دن اچانک جب رستم نے ایک ملک کا سفر کیا، کسی جگہ کا سفر کیا، تو وہاں اچانک وہ ایک شہزادی سے ملا، تاتار کی شہزادی سے ملا جس کا نام تھا تانیما. دے فیل ان لو ود ایچ ادر اینڈ میریڈ، اور وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ شادی رچائی. ہاؤ ایور رستم واز ناٹ ایبل ٹو لیو ود ہز وائف فار اے لانگ ٹائم. اگرچہ رستم اس قابل نہیں تھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ دیر گزاروں، زیادہ ٹائم تک رہوں، کیونکہ اس کو ملک کی ذمہ داری تھی، اس کے ہاتھوں میں ملک کا مستقبل تھا. دا کنگ آف پرسیا soon sent for him because he did not feel safe unless Rustam was in his kingdom to protect and defend him. تو بادشاہ نے اس کو جلدی بلاوا بھیجا کہ تب تک ہمارا ملک محفوظ نہیں رہے گا جب تک نہ رستم جلدی واپس آئے گا، اس کی کمانڈ سنبھالے گا، کیونکہ وہ تاتار گیا تھا. So Rustam had to go away from his wife who was then in the family. تو اب رستم اپنی بیوی سے کٹ کے رہ گیا. It was with great sorrow that he parted from her because it might be many years before he saw her again. تو یہ بری افسوس کی بات تھی جب اس نے بہت سالوں کے بعد اپنی بیوی کو دیکھا. At the parting he gave her a precious stone and said, when you become a mother, tie this stone on the child's arm and keep our marriage a secret. اور اس نے اپنی بیوی کو یہ بات دلائی، اس نے اس کو ایک قیمتی پتھر دیا کہ کہا کہ جب آپ ماں بنو گی، جب آپ بچے کو جنم دو گی، تو اس گٹی کو، اس چھوٹے موٹے پتھر کو اس لڑکے کے بازوں پر رکھنا، اور اپنی یہ شادی جو ہے نا اس کو راز میں رکھنا، اس کو کسی کو نہیں، اسے کسی کو نہیں بتانا. In due course a son was born to Tanima. بہرحال چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے تانیما کو ایک اولاد عطا کی. تانیما knew that when the boy grew up, Rustam would be eager to have him follow in his footsteps. تو تانیما کو یہ پکا ارادہ تھا کہ جب یہ میرا لڑکا بالغ ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا، تو رستم بہرحال آئے گا اور اس کو اپنے پیچھے چلائے گا، یعنی اسے کہے گا کہ میرے ہی نقش قدم پر چل کر رہو. Unless she hid from Rustam the fact that their child was a boy, he would certainly take away the child. اس نے کہا کہ میں تب تک چھپا کے رکھوں گا رستم سے اپنے بچے کو، کیونکہ اگر میں نے اس کو کھلا چھوڑ دیا تو کسی کو اس کو لے گا. She would then love her son as she lost her husband. تو اب وہ اپنے بچے سے ہی پیار کرتی تھی، محبت کرتی تھی، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ میں نے اپنے خاندان کو، اپنے شوہر کو کھو ڈالا ہے. So Tamina sent word to Rustam that their child was a daughter. تو اب تامنا نے کیا بات بتائی، کیا من بنایا کہ اس نے رستم کو ایک سندیشہ بھیجا، ایک خط بھیجا کہ جو آپ کا بچہ ہے وہ لڑکی پیدا ہوئی ہے. تانیما named her son Sohrab, which means child of many smiles. تو اس نے تانیما نے اپنے اس بیٹے کو کا نام رکھا سوراب. سوراب کا مطلب ہی ہوتا ہے بہت سی خوشیاں، ساری خوشیاں. سوراب grew up into a brave and handsome boy. تو سوراب بڑھتا گیا، grew up ہوا تو یہ ایک خوبصورت لڑکا بن گیا. He learned to use the sword and shield and become skilled in the arts of war. تو اس نے کیا سیکھنے کی کوشش کی؟ تلوار چلانے کی، اور وہ یہی کوشش کرتا تھا کہ میں اس تلوار کو جنگوں میں استعمال کر سکوں. For miles around there was no one who could compete with him in fears of swordsmanship. تو کوئی بھی کسی بھی مائی کا لال یہ جرت نہیں کر سکتا تھا بہت دنوں تک کہ ہم سوراب سے مقابلہ کریں.
One day there came to that country a young warrior. تو ایک دن وہاں ایک فوج آ گئی who had fought in distant. تو یہ تھا پیارے بچوں رستم اور سہراب کے بارے میں. چونکہ اس وقت ٹائم بھی کم ہے تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ کل اس کو اور پڑھیں گے تو میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے اس لیسن کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا.